اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم محترم ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے لیے میں ہے کہ ہم اس سے پہلے 5 پروگرام کر چکے ہیں اسلام سے وابستگی کے تقاضے اثرات کے حوالے سے۔ آج چونکہ یوم اقبال ہے، اقبال ڈے ہے، ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پروگرام کریں گے۔ اس کو بھی مطلب کہ اگر اسی طرح سے دیکھا جائے جو پہلے پروگرام کر چکے ہیں تو کافی حد تک وہ باتیں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہمارے اس پروگرام میں آئیں گی انشاءاللہ۔ اقبال کیونکہ اسلام کا شاعر ہے، اسلام مسلموں کا شاعر ہے، اسلام اقبال شاعر مشرق کہلاتا ہے اور حکیم الامت بھی کہلاتے ہیں، تصور پاکستان کے خالق بھی ہیں۔ ان کی بہت سی مطلب کہ صفتیں ہیں، بہت سے حوالے ہیں، کس حوالے پر بات کریں گے۔ بصورت شاعر مشرق تصور پاکستان کے خالق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ قوم آج ان کا یوم اقبال کے نام سے 140واں یوم ولادت عقیدت و احترام سے منا رہی ہے۔ محترم سامعین، ملک و قوم کو اس وقت تعلیمات اقبال کی اشد ضرورت ہے۔ پہلے بھی ضرورت تھی لیکن اب تو وہ بھی زیادہ ضرورت ہے آج کل کے گناگن مسائل اور گناگن حالات کے تناظر میں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمہ کی طبیعت اور شخصیت کا مالک ہے۔ وہ اپنی طبیعت میں ایسے جوہر بے پایا لیے ہوئے ہیں جو شاذر و نادر ہی کسی شخص میں ملتے ہیں۔ اس کی نگاہ اور دوربینی حقیقت و مزاج دونوں کی نقاب کشائی کرتی ہے۔ فکر و نظر کلام اقبال میں ہم پلہ ہے۔ وہ بیک وقت شاعر، حکیم، نکتہ دان ہیں، انسانیت کے وقار کا مبلغ، تحقیر انسانیت سے متنفر، اسلامی قوت و مساوات کا ارمردار اور اپنے جذبہ دینیت کے تحت انفرادیت اور اجتماعی نظم و نسق کا قائل ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور ختم نبوت پر کامل ایمان و یقین رکھتا ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں بھی انہوں نے اپنے افکار بیان کیے، اپنے خیالات بیان کیے۔ اقبال قدرت سے ایک حکیم، نکتہ دان، مفکر اور شاعر کا دل لے کر آیا ہے۔ اقبال نے اپنے افکار کو نثر میں کم پیش کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا فکر کبھی جذبے سے خالی نہ تھا۔ اس عظیم فرد کو اس بات کا یقین محکم تھا کہ وہ اپنی قوم کو ایسے لازوال اور ہمہ گیر رسول دے کر اپنے خالق کی طرف سرخ ہونے جا رہا ہے، جو اس کے تصور کی روشنی میں منصہ شہود پر آنے والی نظریاتی مملکت پاکستان کے باشندوں کو اصل تقویم اور مقام محمود سے روشناس کرائیں گے۔ یعنی وہ ایسے رسول دے کر انہوں نے رسول دیے تھے، ان کو یہ اس بات کا یقین تھا، یقین ہوگا، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ اس کی بدقسمت قوم اپنے لیے اسفل سافلین کے درجے پر رہنا پسند کرے گی۔ ہم ہر کام میں اس قوم سے مات کھا گئے جو سینکڑوں برس ہماری رعیت رہی۔ ہم اس مقولہ اقبال کو بھول گئے، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ برادران من، کبھی سوچا کہ وہ اقوام جو کبھی ہماری امامت قبول کرنے کے لیے مجبور تھیں، ہمیں اپنی امامت تسلیم کرنے پر کیوں مجبور کرنے لگی؟ آج یعنی وہ ہمیں کہتی ہیں کہ تم ہمیں فالو کرو، ہمارے پیچھے چلو، جو ہم کہیں جیسا ہم کہیں گے تم ویسا کرو۔ اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ حقائق سے چشم پوشی ہماری طبیعت ثانیہ یا فطرت ثانیہ بن گئی۔ یہ میں پہلے بھی 1-2 دفعہ کہہ چکا ہوں، اور یہی وہ حقیقت ہے جس سے ہماری حالت یعنی ہم ایک اس میں دھنستے جا رہے ہیں، اپنے صحیح راستے سے بھٹک کر ایک دلدل میں ایک دھنستے جا رہے ہیں۔ ہم نے ہر حق بات کی مخالفت کی، حقدار سے اس کا حق چھین لیا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ذات، افکار، تعلیمات اور پیغام کے حوالے سے کہنے کو بہت کچھ ہے۔ اس پر دانشور حضرات اپنے انداز میں ہمیشہ یہ روشنی ڈالتے چلے آ رہے ہیں اور روشنی ڈالتی چلی جائے گی، اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ انہوں نے بہت وسیع یعنی افکار و اصول وضع کی ہے،
قوم کی رہنمائی کے لیے، ملت کی رہنمائی کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے۔ وہ انسان کا بھی شاعر ہے، ہماری قوم کا بھی شاعر ہے، مسلمانوں کا بھی شاعر ہے، مشرق کا بھی شاعر مشرق کو کہلاتا ہے۔ آج علوم اقبال کے حوالے سے انہیں کے اشعار کی روشنی میں چند باتیں بطور یاددانی دہرائی جانا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اقبال نے ہمارے حال کے حوالے سے کتنی بڑی حقیقت بیان کر دی ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا ہے مرگ مفاجات۔ میں پھر پڑھتا ہوں، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہر جرم ضعیفی کی سزا ہے مرگ مفاجات۔ اس کی وجہ بھی جان لیجیے، اقبال کی زبان میں ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اب اس میں جتنے فتنے موجودہ دور میں ہمارے ہاں یہاں پر اس وقت موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے گلیوں میں، ہمارے ملک و قوم میں، ہماری ملت میں، وہ سب کو اقبال نے بہت عمدہ اشارہ کر دیا ہے۔ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے، اپنے اپنے گریبان میں جا کے اپنے اپنے حالات دکھے اور اپنی بات سمجھے گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ آج جو اقوام پہلے ہماری پیروی کو فخر سمجھتی تھی، آج وہ ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن برادران عزیز، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ اقبال ہی فرماتے ہیں کہ ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔